السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ تمام ناظرین کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج میں آپ سے بہت ہی اہم گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس گفتگو کو اگر ہم اور آپ نے سن لیا، یقین جانیے اپنی زندگی کے اندر ہم نے سکون کو پا لیا۔ ہماری زندگی، ہماری لائف سکون والی شروع ہو جائے گی، اور اس بیماری کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو چین کی نیند لینا شروع کر دیں گے۔ ناظرین اکرام، وہ بیماری کیا ہے؟ اس بیماری کو میں آپ کو بتاؤں گا، اور حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی نے اس بیماری سے بچنے کو کہا ہے۔ اس بیماری کو اللہ کے نبی نے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ بتایا ہے۔ وہ بیماری ہے کیا؟ اس بیماری سے ہم کیسے بچیں؟ اس بیماری سے اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو، اپنے گھر والوں کو کیسے بچائیں؟ اس بات کو اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کیجیے۔ میری بات کو مکمل سنیے گا، اس کے بعد کومنٹ باکس میں اپنی رائے دیجیے گا۔ آدھی بات کو سننے کے بعد کومنٹ نہ کیجیے گا، بلکہ پوری مکمل ویڈیو کو سننے کے بعد کومنٹ کیجیے گا۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ 4 ایسی بیماری جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ بتایا ہے، وہ بیماری کیا ہے؟ وہ بیماری، سب سے پہلی بیماری جو ہے جس کو اللہ کے نبی نے گناہ کبیرہ بتایا ہے، وہ حسد ہے۔ اس کا سیمپل جو سمجھ لیجئے، مثال کے طور پر ایگزامپل، کہ یہ حسد جو ہے جب انسان کے اندر آتا ہے، جب انسان کسی اونچی چیز کو اپنے سے زیادہ دیکھتا ہے۔ مطلب کہ میں نے کسی چیز کو دیکھا، میری نگاہ، آپ کی نظر کسی اونچی چیز پر پڑی، اور ہم نے اور آپ نے کسی بلڈنگ کو دیکھا، کسی گاڑی کو دیکھا، کسی موبائل فون کو دیکھا، کسی بھی چیز کو دیکھا، تو دل میں پیدا ہوا جلن سا، یعنی جلنے کی علامت ہمارے دل کے اندر آ گیا، اور وہاں سے پھر ہم نے جلنا شروع کر دیا کہ یار کیسا ہے، ان کے پاس بلڈنگ ہے، مکان ہے، اتنے سارے عیش و عشرت کے سامان ہیں۔ اسی کا نام حسد ہے۔ اور یہاں سے ہم کیا بن گئے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم نے کسی کے ساتھ حسد کر لیا، یعنی جلن والی علامت، نشانی ہمارے اندر آ گئی، تو ہم وہاں سے حاسد بن گئے، اور جب حاسد بن گئے تو ہم گناہ کبیرہ میں داخل ہو گئے۔ گناہ کبیرہ جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتا۔ ایسے گناہ میں ہم شامل ہو گئے۔ کیا کام تھا؟ کچھ نہیں کیے، زنا تو نہیں کیا، ہم نے کسی کے ساتھ غلط کام نہیں کیا، لیکن ہمارے رد عمل جو، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے دل کے خواہش جو تھی، وہ کیا ہے کہ حسد میں، یعنی جلن میں آ گیا، تو ہم گناہ کبیرہ کے کرنے والے ہو گئے، یعنی گناہ کو ہم نے اپنے اندر لے لیا۔ تو دوستو، کبھی بھی کوئی مال کو دیکھے تو یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ نعمت عطا کیا، ہم کیوں اس پر جلن کریں، ہم کیوں اس سے حسد کریں؟ ہماری کیا مثال ہے کہ ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر حسد کریں، جلنے کی فکر کریں؟ سب سے پہلی بیماری حسد کی ہے۔ جب اس بیماری سے ہم بچ جائیں گے تو ہمارا نام حاسد نہیں ہوگا، ہمارا نام حاسد نہیں ہوگا۔ اللہ کی نعمت کو دیکھ کر فخر سے کہیں گے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اپنی نعمتوں کو بے شمار لوگوں میں تقسیم کر رکھا ہے، اور پھر اس پر صبر کریں گے کہ اللہ تو ہمیں بھی وہ نعمت عطا کر، تاکہ ہم بھی اس نعمت کے ذریعے سے تیرے دین میں وہ کام کر سکیں۔ یہ سوچ اور تبدیلی اپنے ذہن میں لائیے۔ دوسری اہم بات جو ہے، جس بیماری میں ہمارا معاشرہ مبتلا ہے، وہ غیبت ہے۔ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ عام سی بات ہے غیبت، حالانکہ اس غیبت کی وجہ سے انسان اپنی عبادتوں کو، اپنی اعمال کو کھو دیتا ہے، اپنے نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ میں آپ کو اس کو سیمپل سے سمجھاؤں۔ غیبت، جس طریقے سے ہم نے کسی کی بات کو لے کر ایک دوسرے میں لگا دی، لوگ کہتے ہیں اس کے اندر تو یہ برائی ہے، کرنے میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ
جب کسی کے اندر کوئی برائی ہے نا، اگر اس کو ہم بیان کر رہے ہیں، اسی کا نام غیبت ہے، اسی کا نام میرے دوست غیبت ہے۔ کسی کے اندر برائی ہے اور اس کو ہم بیان کر رہے ہیں ایک دوسرے کے پاس، اسی کا نام تو اصل غیبت ہے۔ اسی سے تو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، روکا ہے۔ اور غیبت جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنی ہے کہ کسی کی بھی غیبت نہ کرے۔ اور غیبت سے سب سے بڑا جو حادثہ پیش آتی ہے وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم نے کسی کی غیبت کی، اس کو معلوم چل گیا کہ فلانا آدمی ہمارے بارے میں کچھ کہا ہے، تو ہم نے غیبت کرنا شروع کر دیا، اور اس غیبت کی وجہ سے ہمارے اعمال، ہماری نیکی ختم ہو گئی۔ تو اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کبھی بھی کسی کی غیبت نہ کریں۔ غیبت کرنے سے اپنے اعمال کو ہم کھو رہے ہیں، دوسرے کے اندر نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ کیا ملتا ہے کسی کی برائی کر کے؟ اس سے ہمارا عہدہ تو نہیں بڑا ہو جاتا، ہم اپنے آپ کو بڑے تو نہیں ہو جاتے، ہمارے نام بڑے تو نہیں بن جاتے، بلکہ ہمارے اعمال گھٹ جاتے ہیں، ہماری نیکیاں ختم ہو جاتی ہے۔ کل قیامت کے دن ہم نے جس کی آج غیبت کی ہے، کل ان کے اوپر ہماری نیکی ڈال دی جائے گی۔ اس بات کی ہمیں فکر کرنی ہے، سوچنی ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو یہ تھی کہ غیبت، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تیسری اہم بات جس کو اللہ کے نبی نے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغلی۔ یہ خاص کر کے بیماری عورتوں میں تھی پہلے، لیکن اب مردوں کے اندر بھی یہ بیماری آ چکی ہے۔ کہیں کی بات سنی اور کہیں جا کے لگا دی، کسی کی بات کہیں سے ہم نے پایا اور اس کو دوسروں تک شیئر کر دیا، اور اس بات کی وجہ سے دوسرے کے اندر فساد آ گیا، جھگڑے آ گئے، نفرت آ گئے، لڑائی آ گئی، اور ہم احساس نہیں کیے کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، اتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، عظیم گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوا کہ ہم نے کسی کی بات کو کہیں جا کر لگا دی ہے۔ اس کا ہمیں کیا انجام ہوگا، اور میدان حشر میں ہمارے ساتھ اس گناہ کا کیا حساب و کتاب ہوگا، اس بات کی ہم نے فکر نہیں لی۔ ہمیں فکر لینے کی ضرورت ہے کہ یہ غیبت، چغلی اور حسد، ہم تو سب سے پہلے اپنے آپ میں یہ سوچیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ سارے گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کرنا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو نہ کھوئیں، اپنے نیکیوں کو، اپنی عبادت کو، اپنے اخلاق کو کہیں ضائع نہ کریں۔ آج ہم کسی کی غیبت کر دیتے ہیں، کل ہو کہ ہماری نیکیاں بہت ساری ہوں گی میدان حشر میں۔ اسی کے متعلق میں آپ کو ایک حدیث سناتا چلوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کی جماعتوں سے کہ جانتے ہو سب سے زیادہ مفلس شخص کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ، مفلس کون ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میدان حشر میں قیامت کے دن سب سے زیادہ مفلس شخص وہ ہوگا جو بہت زیادہ نیکیاں لے کر آئے گا، بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی، بہت ساری عبادتیں ہوں گی ان کی، لیکن معاملہ یہ ہوگا کہ اس نے کسی کی مال کو ہڑپا ہوگا، کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کے بارے میں برا بھلا کہا ہوگا، اور ان کے سارے اعمال ان پر ڈال دیے جائیں گے۔ ہمارے اکاؤنٹ کے اندر بہت سارے پیسے ہیں، روپے ہیں، اور وہ روپیہ کسی کو دے دیا جائے، بینک کے مینیجر جو ہے وہ کسی کو دے دے، تو ہم کیا کریں گے؟ اپلیکیشن لگائیں گے، ادھر سے ادھر کریں گے، سارا نظام سسٹم کو سوچیں گے کس طریقے سے اس پیسے کو حاصل کر لیں۔ لیکن میرے دوستو، اس دن اللہ تعالیٰ جو معاملہ فرمائیں گے نا، وہ نیکی اور بدی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اس دن ہماری سوچیں ختم ہو جائے گی۔ تو اسی لیے حسد کرنا بند کر دیجیے۔ حسد سے آپ ذہنی مریض ہو جائیں گے، حسد کرنے سے آپ بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے، حسد سے آپ کمزور ہو جائیں گے، حسد کی وجہ سے آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے،
اور غیبت کرنا بھی چھوڑ دیجیے، اس لیے کہ کسی کی برائی کرنے سے ہمارا کیا فائدہ ہے؟ ہمارے امیز بڑھ تو نہیں جاتا نا، ہماری زندگی اور زیادہ لمبی تو نہیں ہو جاتی نا؟ کیا ملتا ہے غیبت کرنے سے؟ چغلی کرنے سے کیا ملتا ہے؟ ایک دوسرے کا فساد کرنا، اس میں پڑ جانا، نفرت مول لینا، کیا فائدہ ہے؟ اپنے اعمال کو گھٹانے سے کیا فائدہ ہے؟ اپنے نیکیوں کو گھٹانے سے کیا فائدہ ہے؟ اور چوتھی اہم بات جو ہے وہ میرے دوستو ریاکاری ہے، دکھاوا کرنا۔ شکل و صورت کچھ اور ہے، اندر سے کچھ اور ہے۔ جان لیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہماری ہر حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ویڈیو بنا رہے ہیں، اللہ فرشتوں کے ذریعے، زمین آسمان کے ذریعے۔ ہم ریاکاری کر کے کیا کریں گے؟ دکھاوا کر کے ہم کریں گے کیا؟ جب بھی کوئی عمل کیجیے اللہ کی رضا کے لیے کیجیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ جب اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے گی، ہماری دنیا بھی بن جائے گی، اور آخرت میں جو اللہ اجر دے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی کہ اللہ کا کیا انعام ہے اللہ کی رضا والی زندگی میں، اللہ کی خوشنودی والی زندگی میں۔ یہ سارے اعمال جب ہوں گے ہمارے، جب ہماری نیت درست ہوگی۔ جب ہماری نیت درست ہوگی تو سارے اعمال ہمارے بہتر ہو جائیں گے۔ اسی لیے میرے دوستو عزیزو، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ 4 ایسی بیماری، جس بیماری کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ بتایا ہے، بڑا گناہ بتایا ہے، جس گناہ کو کرنے کے بعد جب تک بندہ اس گناہ سے توبہ نہیں کر لیتا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو ہمیں حاسد نہیں بننا ہے، کسی سے حسد کر کے، جلن کر کے حاسد نہیں بننا ہے، بلکہ اس پر شکر گزار بننا ہے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا احسان ماننا ہے۔ یہ علامت اپنے اندر پیدا کریں۔ حاسد بننے سے ہمارا کیا فائدہ ہے؟ ذہنی بیماری ہو جائے گی، ذہنی بیماری مبتلا ہو جائیں گے ہم اس میں، اور پھر ہم پریشان حال ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے ہماری ذہن جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے گی حسد کرنے کی وجہ سے۔ تو آپ کبھی بھی حسد نہ کریں۔ اور دوسری بات جو میں نے بتایا غیبت، کسی کے بارے میں برائی کرنے سے ہمارا کیا فائدہ ہے؟ یہ سوچے کچھ منٹ کے لیے کہ اگر ہم کسی کی برائی بیان کرتے ہیں اس سے ہمارا کیا فائدہ ہو رہا ہے، اس سے ہمارے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ اگر ہم کسی کی برائی بیان کر رہے ہیں کچھ نہیں ملتا میرے بھائی، کچھ نہیں ملتا اس کے اندر، صرف اور صرف ہمارے نامہ اعمال کے اندر جو نیکیاں وہ ختم ہو جاتی ہیں، ہمارے اخلاق اور کردار پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، جس کی غیبت کرتے ہیں ان کو معلوم چل جائے تو وہ ہم سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کبھی بھی آپ اس بیماری میں مبتلا نہ ہوئیے، دوسروں کو بھی اس بیماری سے بچانے کی کوشش کیجیے۔ کوئی اگر غیبت کرتا ہے تو غیبت سنیے بھی مت، اس لیے کہ کرونا وائرس اس بیماری کو ہم نے دیکھا کہ انسان کس طریقے سے دور ہو رہا تھا، ایک بیماری سے انسان کیسے دور ہو رہا تھا، ان سے ملنا جلنا، یہاں تک کہ ایک ساتھ بیٹھنا بالکل علیحدگی کر لیا تھا۔ تو اس لیے گناہ سے آپ بچنے کی کوشش کیجیے۔ کوئی غیبت کرتا ہے اس کو روک دیجیے۔ جس طرح وائرس پھیلتا ہے نا، اسی طرح گناہ بھی انسان کے اندر پھیل جاتا ہے، اور پھر انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو اس کا دل، اللہ کے نبی نے فرمایا، سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر نیکی کی بات یا نیک کام اثر نہیں کرتا، کوئی دین کی بات اس پر اثر نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے حاسد نہیں بننا ہے، یہ ارادہ کر لیجیے۔ اور دوسری بات، غیبت کسی کی بھی نہیں کرنی، اس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں، 0% بھی فائدہ نہیں اس سے۔ اور تیسری بات جو ہے چغلی، کسی کے بارے میں کہیں بھی کوئی چیز جا کر نہیں لگانی ہے، اس لگانے سے بھی ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کسی سے جھگڑے کروانے سے، آپس میں لڑائی کروانے سے، ایک دوسرے کے اندر نفرت پیدا کرنے سے کچھ نہیں ملتا میرے بھائی، کچھ نہیں ملتا۔ ہماری آخرت خراب ہوتی ہے، ہمارے دنیا کے اندر اس سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی ہمیں نوکری نہیں دلوا دیتا۔ تو اسی لیے سوچنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کر کیا رہے، ہمارے اعمال نامے کے اندر کون کون سی چیز داخل ہو رہی ہے۔
ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے نامہ اعمال کے اندر دوسرے کی برائی، غیبت، حسد ساری چیز کو جمع کر لیا، کل میدان حشر میں ہمیں شرمندگی محسوس کرنے پڑے. تو اسی لیے 3 بیماری کو میں نے بتایا: حسد، غیبت، چغلی، اور چوتھی بیماری جو اللہ کو بھی ناپسند ہے، اللہ کو بھی ناپسند ہے، ریاکاری، دکھاوا بالکل نہ کریں. یہ 4 عظیم گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں. اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس گناہ سے محفوظ رکھے، حفاظت میں رکھے. اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے. دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کا پیغام آپ دوسروں، ہم اس بیماری سے اپنے آپ کو بھی بچیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں گے، اپنے رشتہ دار احباب کو بھی بچائیں گے، یہاں تک کہ اس پیغام کو تمام مسلمانوں تک ہم پہنچا دیں گے انشاءاللہ العظیم. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور سب گناہ کو گناہ سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. جب ہم گناہ کو گناہ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پھر ہمیں اس گناہ سے بچا دے.